بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اعوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں نیند نہ آنا کا ایک انتہائی آسان اور بہترین نسخہ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نیند نہ آنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کئی جسمانی اور دماغی امراض کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی۔ دماغی امراض میں بالخصوص جنون، مالی خولیہ یا اس سے بھی بڑھ کر پاگل پن میں بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ ذہنی پریشانی، ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی اکثر نیند نہیں آتی۔ مزاج کے اعتبار سے اگر اس کو طب کی روح سے دیکھا جائے تو یہ خشک سرد، خشک گرم اور بعض صورتوں میں گرم خشک مزاج میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے کلینکل پریکٹس میں کئی ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جن کو کئی دن تک جو ہے وہ نیند نہیں آتی۔ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے جو تقریباً 8 دن سے سو نہیں سکے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کا علاج تجویز کیا تو ان کو پہلے دن ہی جو ہے وہ نیند آ گئی۔ اس مسئلے میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مریض کو مسئلہ کیا ہے۔ بعض اوقات نفسیاتی عوامل کی وجہ سے، ذہنی پریشانی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی اور دماغی مسئلہ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اور جسمانی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ جسمانی مسائل میں جسمانی دردیں ہو سکتی ہیں، جوڑوں کے درد ہو سکتے ہیں، بعض اوقات بخاروں میں، پرانے بخاروں میں بھی بعض اوقات یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مزاجی اعتبار سے اکثر زیادہ تر جو میں نے کیس دیکھے ہیں وہ خشک سرد سے لے کے خشک گرم مزاج کے، سداوی مزاج کے مریضوں میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کا انتہائی آسان حل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ آپ نے روغن کدو، یہ کدو کے بیج جو ہیں بازار سے خریدیں اور ان کا خود تیل نکلوائیں۔ جو مارکیٹ میں تیل دستیاب ہوتا ہے وہ عمومی طور پر نکلی ہوتا ہے، جعلی ہوتا ہے۔ لاہور میں یا بڑے شہروں میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ آپ کدو کے بیج بازار سے خریدیں اور خود ان کا تیل نکلوائیں۔ اس کے بعد خشخاش، تخم خشخاش جو ہے یہ بھی آپ بازار سے خریدیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا تیل نکلوا لیں۔ روغن کدو اور روغن خشخاش دونوں کو ملا لیں، یعنی کدو کا تیل جو کدو کے بیجوں میں سے نکلا ہو، بیجوں میں مغز جو ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے۔ پنساری کی دکان سے تخم کدو یا مغز تخم کدو کے نام سے یہ دستیاب ہوتے ہیں۔ ان کو لے کے اور تخم خشخاش کو لے کے ان کا علیحدہ تیل نکلوا لیں اور ان کو پھر مکس کر لیں۔ دونوں تیلوں کو مکس کر کے رکھ لیں برابر وزن، 1 پاؤ وہ لے لیں، 1 پاؤ وہ لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جو مریض کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس کو اس کے ہاتھوں کی یہ تلیوں پہ، پاؤں کے تلووں پہ، سر پہ اس کی مالش کرنی ہے۔ ناک میں 2 3 4 قطرے دن میں 3 4 دفعہ ڈالنا ہے۔ ناف میں کدو کا تیل لگانا ہے اور یہ خشخاش کا دونوں کو مکس کر کے اسی طرح
दिन में 3 दफ़ा कम अज़ कम। अगर किसी मरीज़ के हो सकता है तो बाल जो हैं वो बड़े हुए हैं तो बाल उतरवा दें, अगर उसको उस तरह फरवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ख़वातीन में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मर्दों में अमूमन ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद उस तरह से बालों को साफ़ करके इस कद्दू के और खशखाश के तेल की सर में दिन में 2, 3, 4 दफ़ा मालिश करें। आप देखेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से खुश्की सर्दी खुश्की गर्मी का ख़ात्मा होगा। गर्मी खुश्की का भी ख़ात्मा होता है इसके इस्तेमाल से, और नींद मरीज़ को आना शुरू हो जाती है। मरीज़ को, ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनके साथ नरम रवैया इख्तियार करें, उनको सुकून फ़राहम करने वाला माहौल फ़राहम करें, शोर शराबा से उनको दूर रखें। अगर कोई और मसाइल हों तो किसी मुस्तनिद मुआलिज से उसको चेक करवा के उसके मिजाज के मुताबिक उनको आप इलाज भी करवाएं। अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तो यही जो रोगने कद्दू और रोगने खशखाश है, ये आप 1 चम्मच दिन में 3 दफ़ा या 2 चम्मच सुबह शाम भी आप 1 गिलास गर्म दूध में डाल के मरीज़ को पिलाएं। ये पिलाया भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे इसको आप लगा भी सकते हैं और इसको आप पिला भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिन लोगों को साथ कब्ज़ होती है, खुश्की के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, उनको फिर हम पीने के लिए भी तजवीज़ करते हैं, लेकिन शर्त ये हो कि रोगने कद्दू और रोगने खशखाश खालिस हो और अपनी आँखों के सामने आपने निकलवाया हो। इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि मरीज़ को नींद आ जाएगी। जो अतिब्बा इकराम हैं उनके लिए, या जो शायकीन तिब हैं, कि अगर किसी मरीज़ को ज़्यादा मसला हो तो इसी नुस्खा के साथ साथ आप खाने के लिए छोटी चंदन बूटी, जो असरोल बूटी भी जिसको कहते हैं, असरोल या छोटी चंदन, बाज़ार से इसकी लकड़ियाँ सूखी जड़ की मिल जाती हैं, उनको बारीक पीस लें और 4 रत्ती से लेके 1 माशा तक आप सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी अल्लाह के फजलो करम से बहुत जल्द मरीज़ को नींद आनी शुरू हो जाती है। मालिश भी करवाएं और साथ छोटी चंदन का सफ़ूफ जो है वो भी इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो मरीज़ को नींद आना शुरू हो जाएगी। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दुखी इंसानियत को शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।